من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. دوستو بھائیوں، مالک کائنات نے اپنے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن و انسان کی تخلیق کی، انہیں پیدا کیا، انہیں دنیا میں بھیجا. مقصد کیا؟ صرف ایک مقصد کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا. اور ساتھ ہی ساتھ مالک کائنات نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب ہم نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور انہیں زندگی دی اور زندگی کے بعد موت دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا
یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی دینے کے بعد تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اپنے اللہ احکم الحاکمین کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے اعمال کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں سے بہترین عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اس کے بعد ہم نے زندگی دینے کے بعد، تمہیں مہلت دینے کے بعد، ٹائم دینے کے بعد، پھر ہم نے تمہیں موت دی اور اپنے پاس بلا لیا۔ کس لیے بلا لیا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کے جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری میں جو زندگی بسر کی گزاری، اللہ رب العزت کہتے ہیں اب ہم تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور تمہارا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اسی بات میں، اسی تودو میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اپنے اللہ احکم الحاکمین کو کیسے خوش کرنا ہے، اپنے اللہ احکم الحاکمین کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ہر بندہ مسلمان مومن ایمان والا وہ راستے اختیار کرتا ہے جس سے عرش و فرش کا مالک اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں بدلے میں اسے جنت دے۔ آئیں اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور بات کو کھنگال کے دیکھتے ہیں، کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں کہ جن اعمال کی بدولت ہم نے اللہ رب العزت کے چنیدہ بندے بننا ہے، نیک بندے بننا ہے؟ کیا ہم وہ اعمال کر سکتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا؟ کیا اللہ رب العزت ہماری زندگی میں کیے جانے والے وہ اعمال جو ہم روزمرہ پہ کرتے ہیں، کیا وہ کرنے سے اللہ رب العزت اس دن جو سختی والا دن ہے اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اسی چیز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں یہ بات صاف طور پر واضح ارشاد فرما دیتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ رب العزت یہ بات کہتے ہیں، والذین آمنوا، اے ایمان والو، وعملوا الصالحات، تم میں سے وہ لوگ، وہ بندیاں میری، وہ بندے میرے جو نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ضرور ان قریب سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہم ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے دودھ شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بات اور صاف اعلان ہے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ رب العزت یہ بات کہتا ہے میں نے جنت کو بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے تیار کرنے کے بعد بے مثال اور لاسانی قسم کی جنت کو بنایا ہے۔ وہ جنت بنا دی اللہ رب العزت نے جس جنت کے بارے میں تیرے اور میرے خیالات میں، تصورات میں جنت کی حسین وادیاں اور حسین نظارے نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس جنت کو میں نے بنا دیا اور بنا کر کے ہم نے یہ اعلان کر دیا ہے جو نیک اعمال کرے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت میں داخل کریں گے جو فنا نہیں ہوگی، اس جنت سے اسے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ جنتی لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ہمارے پاس آئیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم انہیں نیک بیویاں بھی عطا کریں گے، انہیں بھی عطا کریں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، ایسے سائے دار درختوں کے سائے نصیب کریں گے جو تا دیر ہوں گے، ختم نہیں ہونے والے ہوں گے، ایسے سائے نصیب عطا کریں گے۔ آؤ 7 قسم کے لوگوں پہ نظر ڈالتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
اللہ کے نبی کا قول ہے کہ ان شخصوں میں سے جو پہلا شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے سایہ نصیب فرمانا ہے عرش کا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ امام عادل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی کوئی عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، امام ہوگا، عادل ہوگا، حکمران ہوگا، انصاف پہ رکھ کے بات کرتا ہوگا، انصاف پہ رکھ کے لوگوں میں فیصلے کرتا ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے چہرے مبارک کو، چہرہ نور کو اپنے صحابہ کرام کی طرف موڑا، فرمایا میرے صحابہ کرام تم یہ بات جانتے ہو کہ قیامت والا دن ہوگا، کون سا شخص ہے جو اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یا آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما دیجئے، ہمیں بتا دیجئے کون ہے شخص جو کیا قیامت والے دن اللہ رب العزت کے قریب ہوگا، قریب تر ہوگا؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تر ہی نہیں ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے نور کے ممبر عطا کریں گے، ان نور کے ممبروں پہ یہ سوار ہوگا اور بیٹھا ہوگا، اور اللہ رب العزت علی یمینہ ہی، اللہ رب العزت کے دائیں طرف بیٹھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حاکم ہے، وہ عادل ہے جو عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اپنی رعایا میں دیکھتا ہے کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ انہیں عطا کرتا ہے، دیتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی رعایا کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ایک شخص دفتر میں کام کر رہا ہے، اس کے نیچے جو کام کر رہے ہیں ان کا حاکم ہے، ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت والے دن کہ تیرے نیچے کام کرتے تھے تم نے اپنے ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، پوچھا جائے گا۔ گھر میں والد ہے، اس کے بچے ہیں، والد سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی، پوچھا جائے گا۔ ایک کالج یونیورسٹی میں مدرسہ میں بچے پڑھتے ہیں تو استاد سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، کس قدر بہتر دی، کیا کیا ان کے لیے، یہ سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب بھی حاکم عادل حکمران فیصلہ کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب بھی کوئی حاکم عدل پر انصاف کرتا ہے اس کی 100 سال کی عبادت سے اس کا ایک دن کا، ایک لمحے کا کیا ہوا فیصلہ بہترین ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والا حاکم اور عادل ہے۔ آؤ دیکھو اللہ رب العزت کا کہتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی ہے ہم نے کس کو سایہ نصیب فرمانا ہے۔ آؤ دیکھو دوسرے بندے پر بھی نظر ثانی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جوانی دی، اپنی جوانی کو ویرانی میں نہیں گزارا، یوں ہی ضائع نہیں کیا، جو کو چرستوں میں کھڑے ہو کر کے اپنی جوانی کو بیکار نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جوان لڑکی ہو، جوان لڑکا ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جوان لڑکی ہو، لڑکا ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا کیا ہوا عمل بڑا پسندیدہ، بڑا پسندیدہ اور اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ادھر ایک شخص ہے، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، ان کا بچہ تھا تو انہوں نے ایسے ہی مدرسہ میں ڈالا جیسے یہ بچے ننھے منھے بیٹھے، وہ بچہ پڑھتا رہا، چھٹی ہونی،
جس بات کو آج تو اور ہم معیوب سمجھتے ہیں، عیب والا سمجھتے ہیں، وہ بچہ وہ کام کرتا، کیا کرتا؟ دور مدرسہ سے آ کے محلے کی مسجد میں پہنچ کے پوری مسجد کو ہاتھوں سے دھونا، مسجد کی دیواروں تک کو دھو دینا، صفائی کرنا، ہر جمعے والے دن جا کر کے صفائی کرنا مسجد کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے ایک دن کا بھی اٹھا کے مسجد میں سے باہر پھینکا، اس نے گویا مرا ہوا گدھا اٹھا کے باہر پھینکا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اب وہ شخص روز ہر جمعے آ کے مسجد کو دھونا، صفائی کرنا، مسجد کی دیواروں کو بھی دھو دینا، اور جلدی جلدی دھو کر کے جا کر کے اپنے باپ کی بھی خدمت کر دی، اس کے کپڑوں کو، ماں کو روک دینا، میں ابو کے کپڑوں کو استری کروں گا، استری کرنا، پھر غسل کرنا، نہانا دھونا، پھر مسجد میں ابھی مؤذن نے اذان دینے کے لیے نہیں کھڑا ہونا، پہلے پہنچ جانا مسجد میں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان للہ، جو شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کے لیے ہوں، پھر اللہ رب العزت کہتا ہے میں اس کے لیے ہوں، پھر اللہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ جب دنیا کی ساری چیزوں کو تو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنی نظروں کو محور اور نشانہ اللہ رب العزت کو رکھتا ہے، میں نے مالک کائنات کی طرف جانا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، ایھم احسن عملا والا معاملہ ہونا ہے، تو پھر وہ اچھے اعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ابھی جوانی چڑھائی تھا بیچارہ کہ مالک کائنات کو بڑا پسند آیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ شخص انتہائی غریب ہے جس کا یہ بچہ ہے، اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، انتہائی غریب۔ تو جب جنازے کا وقت ہوا، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی کچھ نہیں، خود حیران اور پریشان ششدر رہ گیا کہ یوں گاڑیوں کی لائنیں آئیں اور لمبے لمبے انہوں نے جبے پہنے ہوئے اور سارے کے سارے عربی، اور عربی بولے، اور اس میت کی طرف آگے پاس آ کے اس کے چہرے کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کو چہرے کو دیکھ کر کے اس والد کو کہتے ہوئے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، یہ دیکھ اس کے چہرے کو، یہ تو ہنستا مسکراتا ہوا اللہ رب العزت کے پاس گیا ہے، تو یوں ہی معیوب جانتا ہے مسجد کو، اس کے تنکوں کو، اس کے کوڑے کرکٹ کو اٹھانا یہ معیوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تم میرے لیے اٹھے گا، رات کو اٹھ، دن کو اٹھ، میرے گھر کی صفائی کر، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں کی صفائی کر، جو زبانیں گندی زبانیں بولتی ہے ان کو کاٹ، ان کو روک دبا، ان کی صفائی کرے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر میں تیرا ہو جاؤں گا، اور پھر جنت میں تو میرا مہمان ہوگا، میں تیری میزبانی کروں گا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والا شخص۔ آؤ سندخلہم ذلا ذلیلا، تیسرا شخص کون ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دیا۔ تجھ پہ مجھ پہ 5 نمازیں بڑی کرام گزرتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پاس گئے، معراج والی رات گئے، اللہ رب العزت نے 50 دی، 50 لے کے واپس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے دوبارہ درخواست کیجیے، 50 بہت زیادہ کم کرائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کراتے کراتے 5 رہ گئی، 5 رہ گئی۔ اللہ رب العزت نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے لوگ 50 نہیں پڑھ سکتے، 5 پڑھیں گے، میں اللہ احکم الحاکمین کو اسے 50 کا ثواب دوں گا۔ اور یہ عرش کا سایہ حاصل کرنے والا شخص ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جڑا رہتا ہے، کب اذان ہوگا مسجد کی طرف بھاگوں۔ یہ لالچی شخص، انسان شخص، حریص جنت کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا اور نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا، اس کو یہ لالچ ہے میں کسی طرح نیکیاں اکٹھی کروں، اور اللہ رب العزت کے ہاں جو جنت میں 100 درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس جس میں انبیاء ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، وہ حاصل کر۔ اس کا دل مسجد کے ساتھ بندھا رہتا ہے، جڑا رہتا ہے۔ اور چوتھا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
چوتھا شخص وہ ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، جس کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ دوست بناؤ، اچھے بناؤ، نمازی دوست بناؤ۔ جب کسی نمازی کو بناؤ گے وہ تمہیں نمازی بنائے گا، کب کسی حیادار کو دوست بناؤ گے تمہیں حیا کرنے سکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کی دوستی اور دشمنی اللہ رب العزت کے لیے۔ اپنے آپ کو یوں ہی نہ بدل لو، اپنا مفاد دیکھ کے، فائدہ دیکھ کے بدل جانا یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کی دوستیاں، آپ کی دشمنیاں اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پانچواں شخص ایسا ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ کوئی حسین و جمیل عورت، خوبصورت عورت اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ اس دعوت سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک رسالے میں پڑھا تھا کہ سید نذیر حسین دہلوی کی جامع مسجد تھی دہلی میں، تو ایسے بچے پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت مدرسہ میں کھانا نہیں پکتا تھا، گھروں میں طالب علم جاتے، ہر گھر میں سے کوئی آدھی روٹی، کچھ روٹی کا تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا سانن لے کے آیا۔ اس مدرسہ کا ایک طالب علم ایک گھر میں گیا، حسین و جمیل عورت اس کی طرف راغب ہو گئی اور برائی کی دعوت دے ڈالی۔ اب یہ دین کا طالب علم ہے اور جو اللہ کے لیے ہو جائے، اپنی زندگی کو وقف کر دے، وہ اپنی جوانی کو یوں ہی ذلیل و خوار نہیں کیا کرتا۔ لکھا کہ اس بچے نے اس عورت سے کہا کہ مجھے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، میں نے واش روم جانا ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر واش روم بنے ہوتے تھے۔ یہ نوجوان لڑکا ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ ہم اپنی نگاہوں کو، اپنے آپ کو یوں ہی ہر وقت خوار رکھتے ہیں، بیکار رکھتے ہیں۔ یہ بچہ جب چھت پہ چڑھا، سد باب اختیار کرنے لگا کہ میں نے اپنی جوانی کو بچانا ہے، اور اس چھت کے اوپر وہ عرش والا بھی ہے جس سے میں نے جا کے کل منہ بھی دکھانا ہے، کس طرح میں بچ سکتا ہوں۔ آگے بڑھ کے تھوڑا سا نیچے نظر ماری تو ایک گندے پانی کا جوہر موجود تھا۔ اس لڑکے نے اوپر سے اس گندے پانی میں چھلانگ لگا دی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب اس میں گرا، سارا گندگی کے ساتھ لت پت ہو گیا۔ جب عورت کو پتہ چلا تو اس نے کہا یہ تو بڑا گندا آدمی ہے۔ ہوا یوں کہ وہ بچہ اسی گندگی کی حالت میں شاہ صاحب کے مدرسہ میں پہنچا۔ اس وقت ایک ہی لباس ہوا کرتا تھا، کوئی 5 6 10 8 نہیں۔ اس بچے نے اپنے لباس کو اتارا، دھویا، اور دھو کر کے وہ گیلا ہی پہن لیا۔ جب گیلا پہن لیا، سردی کے دن تھے، سردی لگی، رات کو زیادہ بخار ہو گیا، وہ اسی بخار کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی جان کو بچایا اس طرح کر کے، صبح ہوئی، مدرسہ کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی، بڑی خوشبو ہے، کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی نیک لوگ دنیا سے جایا کرتے ہیں تو ان کی قبروں پہ یوں خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ مدرسہ میں خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، آج کوئی نیا کوئی خوشبو لگا کے آیا ہے؟ کہا نہیں جی، شاہ صاحب کا شاگرد تھا، یوں معاملہ ہوا، اس نے یوں کیا اور وہ بیمار ہو کے فوت ہو گیا، اور یہ معاملہ اس طرح پیش آیا۔ تو جب نیک روحیں ہوں تو اسی طرح ہی ہوا کرتا ہے، اور جب اللہ کہتا بندہ میرے لیے ہو جاتا ہے، چاہے وہ دروازوں کے دم بند ہو کر کے، تالے لگ کے، وراوت الذی وفی بیتھا عن نفسی وغلقت الابواب، حسن بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، جمال بھی تھا، چودراہٹ بھی تھی، زلیخا کے پاس سب کچھ تھا، مگر ایک طرف پوری کائنات کا آدھا حسن موجود تھا۔ اسے برگلانے کی کوشش کی، جب اللہ والا تھا تو کیا کہا، ان اللہ
ولا يفلح الظالمون. اللہ رب العزت مجھے بچا لے اس عارض کے، اس کے چنگل سے بچا لے. اللہ ظالموں پہ کبھی تو مہربان نہیں ہوا کرتا، اللہ مجھے اس سے بچا لے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. اس طرح اللہ رب العزت ان لوگوں کو بچایا کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں. آؤ آگے چلتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. چھٹا آدمی وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. وہ شخص ہے جو صدقہ کرتا ہے، اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کوئی جگہ ٹیکس نہیں دیتا، کچھ نہیں دیتا. یہ صدقہ دیا ہوا اس کی بیماریوں کو بھی ٹال دیتا ہے، اس کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. اور آخری آدمی جسے اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، جو ذکر الہی سے اپنی زبان کو معطر رکھتا ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رات کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے، دن میں بھی روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے. کس لیے کرتے؟ اللہ رب العزت کے لیے کرتے. اپنی زبانوں کو کس سے معطر رکھتے؟ اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ معطر رکھتے. اللہ رب العزت بھی کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھتا ہے، پریشان ہے کاروبار سے، معیشت سے، پیسے نہیں آ رہے، کاروبار نہیں چل رہا، اللہ رب العزت کہتا ہے تیری وجہ ہے اس کے پیچھے، تیری معیشت اسی لیے تنگ کی گئی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ تو نے اپنی زبان سے میرے ذکر کو ختم کر دیا. اور آخری بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری یہ بندہ جو اپنے ذکر کو اپنی زبان سے معطر رکھتا ہے. 3 قسم کے لوگ اس میں شامل کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی آنکھ کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھی. یہ ذکر کرنے والا اور اپنی جوانی کو اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اپنی جوانی کو پلیٹ میں لا کر کے سجا کر کے اللہ رب العزت سے معاہدہ کرتا ہے، اللہ میں اپنی جوانی کو لے آیا ہوں، بدلے میں جنت چاہیے، جہاد کے لیے آیا، لڑا نہیں ہے، جہاد میں میدان میں پہنچا نہیں ہے، ساری رات پہرا دیا، یہ نبوت والی زبان بولی، عرش والے رب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بولا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھ جہنم کی آگ کو نہیں دیکھی. اور وہ شخص جس نے اپنی جوانی کو یوں ہی برائیوں سے بچایا، اس کی آنکھ بھی کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھی. یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے. کھنگال لو، دیکھ لو اپنے آپ کو، کیونکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تجھے مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے زندگی دی ہے کہ اچھے اعمال کرے. ان 7 لوگوں کے اندر کیا ہم شمار ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے گا کہ قیامت والے دن ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ہوگا. کیا ان لوگوں میں شامل ہو کر کے ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب ملے گا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره